صبح سویرے اٹھنا، سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات۔ صبح سویرے جلدی کام شروع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبح سویرے جلدی کام شروع کرنے کی تائید ملتی ہے۔ سونے میں اعتدال کا خیال رکھیں، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام اور سکون نہ مل سکے اور اعضاء بھی تکلیف محسوس کریں، اور نہ اتنا زیادہ سوئیں کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے۔ رات جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیں اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کی منامت فرمائی اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ رات جلد سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آئیں اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر جدید میڈیکل اور سائنسی تحقیقات کیا کہہ رہی ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور جرمنی میں ایسے تجربات کر کے دکھایا گیا ہے کہ دیر سے اٹھنے والوں اور جلدی اٹھنے والوں کی ذہنی اور جسمانی حالت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ دیر سے اٹھنے والے اور بہت ہی جلد میں تیار ہونے والے اور بڑی تیزی سے ناشتہ کرنے والے دن بھر مایوس اور غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جو جلدی اٹھتے ہیں اور بڑے آرام سے تیار ہوتے ہیں، اطمینان سے ناشتہ کرتے ہیں اور نارمل حالت میں اپنے کام کی جگہ پر پہنچتے ہیں، وہ دن بھر ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل رہتے ہیں۔ آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کام یا کالج سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ بھاگ دوڑ میں باتھ روم میں جاتے ہیں، چنانچہ وقت نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے پیٹ کو آپ پوری طرح صاف نہیں ہونے دیتے، یعنی جلدی میں فارغ ہو کر اور اطمینان سے نہانے کی بجائے اپنے جسم پر پانی ڈال کر باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ناشتے کا وقت نہیں ہوتا، آپ بڑی تیزی سے ناشتہ حلق میں ٹھونس کر دوڑتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں آپ کی مزاجی کیفیت بیوی کو بچوں پر یا چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ یا جھاڑ اور چہرے پر نحوست طاری کر کے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ روزمرہ کا یہ معمول آپ کے جسم کو بھی اور نفسیاتی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا علاج آپ اشتہاری دوائیوں میں ڈھونڈتے اور اپنی تباہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ صبح اتنی جلدی اٹھیں، باتھ روم یا بیت الخلاء میں کافی دیر وقت گزار کے پیٹ کو پوری طرح صاف ہونے دیں، اچھی طرح نہائیں، اطمینان سے ناشتہ کرنے کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ پیٹ بھر کر ناشتہ کر سکیں۔ آپ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ آپ کالج یا آفس پہنچتے ہیں تو آپ کو بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کام بھاگ دوڑ سے کرتے رہیں اور آدھا پیٹ خالی رہ جاتا ہے۔ آپ کو کام پر بھوک لگتی ہے تو آپ سموسے وغیرہ جیسی ناقص چیزیں کھاتے ہیں اور اپنی صحت کو اور تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیں تو آپ کو عظیم اور انقلابی نتائج حاصل ہوں گے۔ راز کی بات یہ ہے، صبح کے پہلے 30 منٹ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی جسمانی اور نفسیاتی مشینری انہی 30 منٹوں میں بہتر ہوتی ہے اور تباہ بھی ہوتی ہے۔ بگاڑ اور بہتری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک امریکی ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق جو لوگ جسم اور دماغ کے ٹھیک حالت میں آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہ دن بھر پریشان اور تھکے تھکے رہتے ہیں۔ جب تک وہ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے، ان کی طبیعت رواں نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں امریکہ میں فضائیہ کے لوگوں پر تجربات کیے گئے ہیں۔ ان تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح اطمینان سے بیدار نہیں ہوتے، وہ دن بھر صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر پاتے۔
جو لوگ حسب معمول اطمینان سے اٹھتے ہیں وہ تمام دن اپنا کام انتہائی خوشی سے کرتے ہیں۔ ان کی صلاحیت اور ذہن کا امتحان لیا گیا، انہوں نے ہر بات کا ٹھیک اور آسانی سے جواب دیا۔ چند لوگوں کو گھنٹیاں بجا کر صبح جلدی اٹھایا گیا اور اٹھتے ہی ان کو کام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ اس دوران ان سے بہت سے سوال بھی کیے گئے جن کا جواب وہ اچھی طرح نہ دے سکے۔ اس کے بعد انہیں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ تمام دن ٹھیک طرح کام نہ کر سکے۔ بزنس مین کہتا ہے کہ میں سال بھر میں $1 تنخواہ لیتا ہوں، اس کے علاوہ $1,00,000 مزید بھی کما لیتا ہوں۔ میری کامیابی زندگی، ڈاکٹری، ہنری اور جتنی بھی میرے اندر خصوصیات ہیں، میں صبح 5 بجے اٹھنے کا عادی ہوں کیونکہ اس وقت جاگنے سے میں بہتر طور پر سوچ سکتا ہوں اور میں اپنے دن بھر کے کام کاج کے متعلق اس وقت سوچ لیتا ہوں اور پھر کام کی اہمیت کے اعتبار سے اسے سارا دن انجام دیتا رہتا ہوں۔